بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 8th کلاس آپ اپنی اردو کی بک کھولیں اور حصہ نثر میں سے آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے 3 سبق پڑھ چکے ہیں اور حصہ نثر میں سے ہم حمد کو پڑھ چکے ہیں۔ آج پھر ہم دوبارہ حصہ نثر کی طرف آتے ہیں اور چوتھا سبق پڑھتے ہیں شاعروں کے لطیفے۔ لیکن سبق پڑھنے سے پہلے آج جو ان کا ہم ذکر کریں گے وہ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آئیے آپ اپنی جو ہے بک کا پیج نمبر کھولیں گے بیٹا 20، پیج نمبر 20 کھولیں، جس میں مولانا محمد حسین آزاد جو کہ سبق شاعروں کے لطیفے کے مصنف ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج سب سے پہلے ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری اور انہوں نے یہ سبق شاعروں کے لطیفے لکھا۔ پہلے ہم ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ 1830 میں پیدا ہوئے تھے، 1910 میں انہوں نے وفات پائی۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین، معروف مطلب مشہور، عالم دین، دین کی تبلیغ کرنے والے اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑ دی، مطلب رزق کے حصول کے لیے، تلاش کے لیے انہوں نے دلی چھوڑ دی۔ لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی مطلب بہت زیادہ تعداد میں یا لا تعداد کورس کے حوالے سے اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا اور یہ دماغی مرض انہیں ان کی بیٹی کی وفات کی وجہ سے ہوا تھا کہ جب ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی تو ذہنی توازن وہ اپنا کھو بیٹھے تھے، جو مرتے دم تک باقی رہا۔ آپ پڑھتے ہیں ہم آزاد کے بارے میں مزید۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ نثر کہتے ہیں کہ وہ عبارت جو منظوم نہ ہو، مطلب نظم کی طرز میں نہ ہو۔ نثر لکھنے والوں میں ان کا شمار بہت اعلیٰ مقام پہ تھا۔ ٹھیک ہے، صاحب طرز نثر لکھنے میں ماہر تھے۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی، مطلب اسلوب بیان کرنے کا طریقہ، اور خاتم بھی مطلب ختم کرنے والے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ مطلب ان کا تمثیلی اسلوب بیان مطلب تشبیہ دینے کا جو انداز تھا وہ اپنے زمانے کے ادیب شاعر کو کہا جاتا ہے اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ نثر نگار نثر لکھنے والے، ٹھیک ہے، جو عبارت کی شکل میں یا مضمون کی شکل میں ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی موضوع کو مقررہ موضوع کے مطابق جذبات و خیالات کا اظہار کرنا نثر کہلاتا ہے یا مضمون کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تخیل آفرینی، خیالات میں چاشنی، مطلب خیالات کو پیش کرنے کا ان کا انداز بہت اچھا تھا۔ پیکر تراشی، تجسیم نگاری، پیکر تراشی اور تجسیم نگاری یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خیالات کی مدد سے ایک مجسمہ تیار کر دینا، گوشت پوش کا ایک سامنے شخص جو ہے کھڑا کر دینا اپنے خیالات کے ذریعے۔ شعریت اور رنگینی، شاعری میں اور ان کی رنگینی مطلب یہ کہا جائے گا کہ خوبصورتی، واقعہ نگاری، واقعے کو بیان کرنے کا انداز، نفسیاتی، حقیقت آرائی، اصل خیالات کو بیان کرنا
اور مبالغہ آرائی، کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے طریقے کی، ان کی شاعری کی اور ان کے نثر کی، یہ جو ہے نمایاں خصوصیات ہیں، اہم ہیں۔ بیٹا آج ہم نے یہ ہاف ان کے بارے میں، مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں ہاف ان کا تعارف پڑھا، بقیہ ہاف ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کچھ مشکل الفاظ آئے تھے جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی گئی تھی، وہ میں نے لکھ بھی رکھے ہیں، آئیے میرے ساتھ پڑھ لیں، یہ میں آپ کو ایز اے ہوم ورک دوں گی۔ جی بیٹا، معروف، مشہور، عالم دین، دین کی تعلیم دینے والے، تلاش معاش، روزگار کی تلاش، متعدد، لاتعداد، بہت سی، اسلوب بیان، بیان کرنے کا طریقہ، موجد اور خاتم، موجد کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، اور خاتم کہیں گے ختم کرنے والا، تخیل، آفرینی، خیالات میں چاشنی یا لذت، ادیب، شاعر کو کہا جائے گا، نثر نگار، نثر لکھنے والا، ٹھیک ہے، منفرد، الگ، نمایاں، جدا، تمثیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ تشبیہ دینا، کسی کو مشابہ قرار دے دینا، پیکر تراشی، خیال سے مجسمہ تیار کر دینا، حقیقت آرائی، اصل خیالات کو بیان کرنا، مبالغہ آرائی، کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ جی بیٹا، ان تمام الفاظ معنی کو آپ نے جو ہے ہوم ورک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو مزید ہوم ورک کیا دیا ہے، چند سوالات دیے ہیں جو کہ ہم نے ابھی پڑھا، اسی سے ہی ریلیٹڈ، جو کہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، آپ کے پاس ہوم ورک بھی ہوگا۔ پہلا سوال ہے آپ کے پاس، مولانا محمد حسین آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال ہے ملازمت کس شعبے میں اور کہاں اختیار کی؟ تیسرا سوال ہے کس مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی؟ ٹھیک ہے، یہ 3 سوالات اور یہ تمام الفاظ معنی آپ نے لکھنے بھی ہیں بیٹا، آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ اپنی ورک شیٹ پر لکھیں گے اور سیٹرڈے کو آپ اسکول میں خود سبمٹ کروانے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔